بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ معارف و مسائل اور صفحہ نمبر 198 ہے، 198 پیج۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن It's اور 5:38. اس میں سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک اور پہلا پارہ سے پہلا تیسرا پارہ رکوع ہے 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی کے والد ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی، چمن چمن کلی کلی، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کا سہارا یعنی اس کی سہار کر جاتے۔ بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہیں۔ یہ حالت دے کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہے بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا، اور ان کو ایک طرف کا یعنی ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شریعہ کا مکلف بنانا، بھی ان میں خلافت علیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شریعہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوا، اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اترنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بعد کی آیات میں ان فرائض منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکرر بیان کر کے فرمایا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شریعہ بذریعہ وحی کے، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی، تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ۔ تلقہ کے معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا، اور روح کشاف مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کی کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے کیا تھے، اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت عباس
یعنی حضرت ابن عباس کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں. دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے 2 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ ویلاگ نمبر 3 میں ملاقات ہوگی. جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں.